بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھولے لیوا کے تلے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر بیلی پائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی پائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے یا
رسول اللہ اس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر کسی کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گئے تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو مالک ہر ما سوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو عقل سے ورا ہو سب سے اول سب سے آخر سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو ابتدا ہو انتہا ہو کنز مکتوب میں ازل میں کنز مکتوب میں ازل میں کنز مکتوب میں ازل میں در مکنون خدا ہو در مکنون خدا ہو تھے وسیلے سب نبی تم تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو حضور تھے پاک کرنے کو حضور تھے اور تم نمازیں جاں فضا ہو تم نمازیں جاں فضا ہو تم نمازیں جاں فضا ہو سب بشارت کی آزاد تھے
بشارت کی عزا تھے، تم عزا کا مدعا ہو، تم عزا کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے یا رسول اللہ، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، کیا مساوی دنا ہو، کیا مساوی دنا ہو، سب تمہارے در کے رستے، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، ایک تم راہ خدا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، سب کی ہے تم تک رسائی، آرے گا تک تم رسا ہو، آرے گا تک تم رسا ہو، وہ کلس روزے کا چمچا، وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکا ہو کج کھلاؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور الحمدللہ دنیا بھر سے مختلف انداز کے سوالات، اور وہ سوالات بھی مختلف انداز سے یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے بڑے ہی خوبصورت انداز سے حکمت برے جوابات، اور پھر ایک اہم بات جو مدنی مذاکرے کی خصوصیت ہی کہیں گے کہ اس کا فوراً ریئیکٹ ملتا ہے، یعنی امیر اہل سنت نے یہاں ہمارا ذہن بنایا اور کچھ ایسی انداز سے، حکمت بھرے انداز سے، اپنی خوبصورت انداز سے آپ نے کچھ بات سکھائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، تو الحمدللہ اس پر عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایسا نہیں کہ صرف یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے افراد ہی اس کا کوئی اثر لیتے ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کی ایک الحمدللہ ترکیب دیکھی جاتی ہے۔ تو بڑے خوش نصیبی ہے
ان گھروں کی بھی، ان افراد کی بھی کہ جو اس طرح کی ایک محافل میں شرکت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ جی ہاں، ظاہر شیطان ہے، نفس ہے، ایسے موقعوں پر ہی کوئی نہ کوئی کام یاد دلاتا ہے، لیکن بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس طرح کے مدنی مذاکروں میں، علمی مجالس میں شرکت کے حوالے سے اپنا ذہن بنا لیتی کہ مجھے اس میں شرکت کرنی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اس کام پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح نماز جو پڑھتے ہیں تو بعض تو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مجھے کام ہے، میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح کا ایک جذبہ نصیب ہو جائے کہ یہ جو گفتگو باتیں ہوتی ہیں یہ کس طرح سے دلوں میں اترتی ہیں، اور کس طرح سے ایک طبقہ معاشرے کا یہ اس پر عمل کرتا نظر آتا ہے۔ تو مدنی چینل ظاہر گھروں میں دیکھا جاتا ہے، اور بڑے سعادت مند گھرانے ہیں وہ کہ جس کو مدنی چینل ہی چلے، کیونکہ ظاہر نیکیوں بھرا عبادتوں کا اور رحمتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی دلانے والا یہ عظیم مہینہ ہم نے پا لیا ہے۔ تو اب اس کو پانے کے بعد ظاہر اب اس میں اگر یہ پا لیا تو اب اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کی طرف آئیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دعا امیر اہل سنت کا پڑھانے کا معمول ہے، اور جو یہ دعا یاد کر رہے ہیں امیر اہل سنت ان کو دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، اور یہ دعا یاد کرنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں مانگا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور دعا جو ماشاءاللہ تراویح کی نماز میں بھی ہم اس کی تکرار کر رہے ہیں، اور اللہم اجرنی من النار، جنت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ تو یہ دعا کا بھی تکرار ہو، کیونکہ اس کا بھی حدیث میں جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک روایت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس، یعنی اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ تو روایت میں فرمایا گیا کہ جو 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ الحمدللہ یہ دعاؤں کا فیضان اور یہ عبادت کا رجحان، اور پھر معاشرے میں جو ایک انداز ہے بہرا روی کا، اور جو ایک کھچاؤ کا، ایک دوریوں کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ معاشرے میں یہ اپنائیت کا درس پھیلا رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے میں آنے کی تیاریوں کا ایک انداز، الحمدللہ ان کی مجلس میں شرکت، تو خوشبو کا استعمال اور اچھی اچھی نیتوں کا انداز اور اس طرح سے کہ اہتمام کرنا، یہ بھی ہمارے
بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز رہا اور روایات میں اس کی ترغیب بھی ملتی ہے. اظہار علم کی مجلس میں شرکت کرنا ہے تو باوضو شرکت کرے اور خوشبو کا استعمال ہو اور اس طرح سے مسواک وغیرہ جو بھی اس کی کئی معاملات. اور پھر یہ جو ابھی امیر اہل سنت کا ہم انداز دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آنے کی نیتیں فرماتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بھی ایک منصب اور آپ کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں، آپ بیان کرتے ہیں، تو اپنے لیے اسپیشلی آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیتیں مرتب فرمائی ہیں اور ان نیتوں کا اہتمام آپ باقاعدہ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیت تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نیت کر لیتے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری نیتیں زبانی بھی یاد ہوں، لیکن اس کو باقاعدہ پڑھنا اور یہ سب الحمدللہ آپ کے روٹین میں یہ شامل ہے. اللہ پاک مدنی مذاکروں کی ہمیں خوب برکت عطا فرمائے اور اس میں ملنے والے جو معاملات ہیں، جو انداز ہیں، اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ مدنی مذاکروں کی دعوت کو، یہ اگر ہم کوئی ایسا اہتمام کریں، یہ مدنی مذاکرے کی دعوت کا جو سلسلہ ہے یہ ہم آگے بڑھائیں. کیوں کہ اس میں ثواب ہے. ثواب کیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے کی ایسی مدنی بہاریں ہم سنتے ہیں، دیکھے ہیں، اور کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والے نے الحمدللہ، جیسے کل ہی کی بات ہے کہ آپ نے جب مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایک کالیں آئیں کہ میں نے تو آج تک گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں بنایا تھا، لیکن آپ نے ترغیب دلائی تو الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور دیگر خاندان والوں کے ساتھ یہ معافی تلافی کا سلسلہ ہوا ہے. اب ہم خود اندازہ لگائیں، خود سوچیں، غور کریں کہ معاشرے میں جب یہ انداز ہوگا، ہم اپنے بڑوں کا انداز دیکھیں تو چھوٹے بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو کچھ اہتمام کریں گے اور چھوٹے بھی اس معاملے میں کچھ اپنا انداز اختیار کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے جو تعلق رکھتے ہیں، جو ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر بتقاضۂ بشریت میرے ساتھ کچھ ہو بھی جائے تو مجھے ان کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ کرنا ہے. اور پھر ماشاءاللہ جو نیک جنتی اعمال امیر اہل سنت نے عطا فرمائے کہ 12 جنتی اعمال، یہ ہمیں خاص کر ماہ رمضان کا ایک سمجھنے کے ایک پیکیج دیا ہے کہ اس پیکیج پر جو ہے وہ ہم اگر عمل کریں اور ان اعمال کو ایکسٹرا کچھ کرنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ اس کی بھی علاقوں میں اور افراد میں مدنی بہاریں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ان میں بیسیکلی جو ہم اگر جنتی اعمال جو 12 ہیں ان کو ہم دیکھیں، سنیں، تو ان میں ہم کو ملے گا کہ اس میں جو امیر اہل سنت نے خاص کر جو ایک انداز اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس میں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمارا جو تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلسلہ بنانا ہے. جیسے ماشاءاللہ کسی بھی غریب کو یا سادات کرام میں سے سحری افطاری کا کوئی اہتمام ہو، مسجد کے امام مؤذن وغیرہ کی خیر خواہی کا معاملہ ہو، اور درود پاک کا، تو استغفار کا، تو جناب کلمہ شریف کا، تو یوں الحمدللہ ان نیک اعمال کو اپنانے کے لیے یہ جو دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے اور پھر مدنی مذاکرے میں اللہ پاک کی رحمت سے جو اس کی ترغیبات کا سلسلہ ملتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کو ہمیں حاصل بھی کرنا ہے اور جہاں جہاں تک ممکن ہو اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. تو آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں معتکفین کے تاثرات. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا. میرا نام جہان زیب ہے اور میں خانپور سے تعلق رکھتا ہوں اور بیسیکلی میرا پروفیشن جو ہے وہ وکالت ہے. میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں کراچی کے علاقے نیو کراچی سے. میرا نام نور زمان. نور زمان بھائی کہاں سے آئے؟ میں یہ ضلع کھرا کا. عبدالحبیب میرا نام ہے، شرجانی ٹاؤن میں رہتا ہوں.
कराची। कराची। इरफान अहमद अत्तारी, लियाकत आबाद, कराची। मेरा नाम मोहम्मद हसन बलोच अत्तारी, मैं लांडी डिस्ट्रिक्ट मलिर में। मेरा नाम मोहम्मद शहादत अत्तारी, मैं बांग्लादेश शहर कुमिल्ला से फैज़ान मदीना में हाजिर हुआ मुर्शिद के बारगाह में। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है, मैं तारिक रोड से आया हूँ। 1 महीना इंशाल्लाह इधर सुकून के साथ गुजर जाएगा। जिंदगी के तो भरोसा नहीं है, इंशाल्लाह 1 महीना में इधर ही गुजारेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये फिर आदमी को इधर खींच लेता है। आज के मदनी मुज़ाकरे में जो अमीर अहले सुन्नत ने जहन दिया है माफ़ी मांगने का, अपने उन रिश्तेदारों से, उन घर वालों से जिनसे माफ़ी मांगने का जहन बनता नहीं है, तो पहले मेरा कई मरतबा जहन बना, लेकिन फ़िज़िकली तौर पर मैंने उसकी तरफ बढ़ नहीं पाया। लेकिन आज के मदनी मुज़ाकरे में जब उन्होंने ये जहन दिया ना, तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बना ली कि अपना माफ़ी नामा पहुँचा दिया अपने घर तक, क्योंकि अभी मैं फ़िज़िकली तौर पे तो यहाँ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही एतिकाफ़ से उठ के जाऊँगा तो हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ज़हन पहले से इंसान का होना ही चाहिए, लेकिन आज मज़ीद उसमें इजाफा ये हुआ कि आज हमने इस अपनी ज़मीर से भी ये सवाल किया कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम मौका है। अगर इस वक्ती तौर पर इस वक्त पे हम इसकी अगर कदर न कर रहे, कल हमारे लिए नदामत होगी। लिहाजा मैंने ये कोशिश की, बहुत कोशिश की कि घरों में इत्तला पहुँचाऊँ। अपने बच्चों की अम्मी है, लेकिन इस वक्त मेरी उम्र 77 साल है, तो इस वक्त उसकी इस उम्र पर मैंने बच्चों की अपनी बच्ची से कहा कि अम्मी को उठा देना, अगर उठ सके तो मेरी तरफ से एडवांस माफ़ी मांग लो। तो मैं ये पैगाम पहुँचा चुका हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद अपने बच्चों से भी कल तक मैं अपने बच्चों, छोटे बड़े, अजीज़ रिश्तेदार, इंसान गलती हो ही जाता है, कभी छोटों से कभी बड़ों से, बीवी से, शौहर से, बाप से, बेटे से, लेकिन जो डाली झुकता है वो कभी नहीं टूटता है। इससे पहले कितने एतकाफ आप कर चुके? कोई नहीं किया जी, ये पहला एतकाफ है? जी जी जी। बच्चों ने बोला कि पापा जो ना मतलब ये है कि तुम जो ना अब यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी है तो फैजान मदीना जो ना चले जाओ। यहाँ का जो माहौल है वो आम रूटीन में कहीं पर भी नहीं मिलता। ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये मुर्शिद का फैज है जो हमें मिल रहा है यहाँ पर। मुर्शिद ने जो ना मतलब ये है कि जो ऐलान किया कि भाई माफ़ी जो ना मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा जो ना ये है कि आप जो किसी ने कोई गलती की है या नहीं की है, जाने में अनजाने में, तो उसको जो ना मतलब ये है कि बजाते खुद जो ना जाके और उससे माफ़ी मांगे और उसको माफ़ कर दे। हम अपनी जीते जी माफ़ी मांग रहे तो बहुत बेहतर है। क्या पता है सुबह नसीब है भी या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। मगर उन्होंने माफ़ कर दिया, बच्चों ने, बहुओं ने, बेगम ने, और उनकी माफ़ी तलाफी से जो ना मतलब ये है कि मैं अगर मांग लेता हूँ तो मेरी शान नहीं गिर जाएगी, मेरी कोई शान में कमी नहीं आ जाएगी। क्या पता कि उनके माफ़ करने से मेरी कोई बख्शीश का जरिया बन जाए। मैंने फ़ौरन बात की तो उन्होंने जो ना मतलब कहा, कहने लगा पापा हम सब जो ना मतलब ये है कि तुमसे खुश हो और हम कोई सब माफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलीज ये चाहते थे बहुत अरसे से कि मुल्क के मुर्शिद में हाजिरी दूँ, मगर उम्मीद इतना नहीं होता हमारे यहाँ में कि नहीं होगा वीज़ा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने घर में बोला वो बहुत खुशी हुआ और चाहा कि आप जाए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो निज़ाम, खाने का निज़ाम, फिर मदानी मुज़ाकरा, फिर हल्का का निज़ाम इतना अच्छे से किया, ये किसी हर जगह में ऐसा नहीं होता। हमने सोचा था खाली मस्जिद में जाके सोएंगे, खाएंगे, इत्तिकाफ करेंगे, बस यहाँ पे तो आके बयान वगैरह सुनते हैं, फिर थोड़ा माइंड सेट होता है। पर्दे लगे हुए होंगे, अपना मोबाइल वगैरह लेके बैठे होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में नमाज ज़ोहर के बाद और नमाज ज़ोहर से पहले दर्स होता है, और कुरान शरीफ की तालीमात को हासिल करने के लिए एक ऐसा दर्स दिया जाता है जिसमें हमें रहनुमाई मिलती है, और जिससे हम ये सीखते हैं कि कुरान शरीफ की जो तिलावत है वो कैसे करनी है, उसमें अल्फाज की अदायगी का मामूल क्या है। मेरा प्रोफेशनल आईटी से रिलेटेड है, मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट मुझे आती है। जहन कुछ इस तरह बना कि साल साल हम जो है दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, कुछ मसरूफियात की बिना पर रोज़ी रोज़गार में, तो लिहाजा जब हम एतिकाफ़ में बैठेंगे तो उससे ये होगा कि हम जो है
तमाम फोकस, अपना पूरा फोकस इबादत के ऊपर दे सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है इसमें कि आपको एक माहौल भी मिलेगा, यानी आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे एतिकाफ़ वाले जितने भी होंगे वो इसी तरह के नमाज में दिल लगाने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, तो आपको एक साथ भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से फोकस हो गए इबादत कर सकेंगे। इस तरह ज़हन बना मेरा। नॉर्मल मसाजिद में इतने बयान वगैरह नहीं होते, मद्दी मुज़ाकरा वगैरह नहीं होते। यहाँ मद्दी मुज़ाकरा भी होता है, यहाँ बयान वगैरह भी होते हैं, यहाँ सब होता है। मैंने यही सोचा कि यहाँ से यानी ईद पर जब हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद भी ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, नमाज की पाबंदी करनी है। देखें, मैं असल में थोड़ा सा जो है मतलब फैमिली को सपोर्ट करते और जो है कुछ दुनियावी मामलात में इस तरह मैं उलझ गया था कि मैंने सोचा कि 1 महीने का खुद को रेस्ट देना चाहिए। लिहाजा मैंने 1 महीना पूरा वक्फ कर दिया यहाँ के लिए और सुकून से अल्लाह की तरफ लो लगानी है। जो मसाइल मैं फेस कर रहा हूँ और उसको अल्लाह से उसकी आसानी के लिए और उसके हल के लिए दुआ मांगनी है 1 महीने, पूरे महीने। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन